بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک نمایاں وصف کو اسلام لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ آیا ہے وہاں کہا گیا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلام لے آؤ تو اس نے فوراً جواب میں کہا میں اسلام لے آیا اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہیں اطاعت، فرما برداری، خضوع، خود سپردگی اور اخلاص۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم وقت اپنے باپ کو، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اس کی طرف دعوت دیتے رہے۔ باپ نے انکار کیا، قوم نے انکار کیا، وہ لوگ ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ قوم جب ان کی سخت مخالف ہو گئی، بادشاہ ان کا مخالف ہو گیا، ان کو آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ کیا گیا تو بھی انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہیں اپنا گھر، خاندان، وطن چھوڑنا پڑا تو وہ اس پر بھی آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں اپنا وطن چھوڑ کے، میرا رب مجھے جہاں لے جائے گا مجھے وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو حکم دیا کہ اپنے اولاد کو بے آب و گیا وادی میں لے جا کر چھوڑ دو۔ بے چوں چرا اس پر بھی وہ آمادہ ہو گئے، اور چند سالوں کے بعد جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ گیا تو حکم دیا گیا کہ اس کو میری راہ میں ذبح کر دو۔ یہ اشارہ ان کو ملا، وہ اس پر بھی فوراً تیار ہو گئے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ایک نمایاں مثال ہے۔ جب جس وقت اللہ تعالیٰ نے جس کام کا انہیں حکم دیا فوراً بے چوں چرا اس پر وہ عمل کرنے پر تیار ہو گئے۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اعلان کرے کہ میں اسلام لایا ہوں، میں مسلمان ہوں، بلکہ قرآن نے جو اسلام کی تعبیر استعمال کی ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام تو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے وقف کر دینا، بے چوں چرا فوراً وہ کام کرنے لگنا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ چنانچہ واقعہ ذبح کے تعلق سے بھی یہ لفظ اسلام آیا ہے۔ سورہ الصافات میں ہے، آیت نمبر 103، 104، 105 فلما اسلما وتلہ للجبین۔ جب دونوں اسلام لے آئے، جب دونوں نے اپنے ذات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اس وقت ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا نجزی المحسنین، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم تو اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام جب حکم رب پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس لمحے کو قرآن نے لفظ اسلام سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وصف کا تذکرہ دوسرے الفاظ میں بھی آیا ہے۔ سورہ النجم میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے کہ وفا کا حق ادا کر دیا، وہ تمام باتوں پر وہ پورا اترا۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وہ ہر آزمائش میں وہ پورا اترا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، یہ مژدہ سنایا کہ میں تمہیں سارے انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمایاں وصف اسلام یعنی خود سپردگی، اطاعت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے والوں کا،
ان کی ملت کی پیروی کرنے والوں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ محض زبانی مسلمان ہونے کا اظہار نہ کریں بلکہ اپنے عمل سے بھی اسلام کا اظہار کریں۔ یہ بات سورہ النساء کی ایک آیت میں کہی گئی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ دین کے معاملے میں اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لے، اسلام کا مظاہرہ کرے اور وہ اچھے اعمال کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرے جو اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔